شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عباسیوں کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بےحد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں سناٹا سا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑے عالم نے یوں بولا، عالی جاں ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے، کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ بھی حکم نامہ جاری کر دیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہیں تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا، تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا، عالی جاں اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے اور وہ ہے بھی آپ کا دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگے، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، وہی ایک ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب سے نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب اس ملک سے بدر کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت وہاب بن عمر ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش، صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے، جہاں تھک جاتے وہاں پر رات بسر کر لیتے تھے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب حضرت بہلول کو شاہی حکم ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہیں گئے تو سارے علماء کو شہر سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عالی جاں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے سچ میں 2 دن کے بعد نسخہ مل جائے گا۔ اس لیے اس نے بہلول دانا کی شرط مان لی، جیسا وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن ویسا ہی بسر کریں گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے، کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے ہی کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے۔ اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان کے کھانے ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب نے زیادہ نہ کھایا اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی پانی نہیں پینا، بس آپ آرام سے آج رات سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری۔ صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے۔ بہلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں کر سکیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ
سے مخاطب ہوئے۔ فرمایا علی جاں آپ کی رات کیسے گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے بہلول ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا ہے، کبھی پانی پیتا رہا ہوں، کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے رہے ہیں، ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا، خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے وہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی چھا جاتی ہے اور وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتی ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں سے بھر دیں، دیدار کا نظارہ کریں، اہتمام کریں تو خود بخود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور زیارت نصیب فرمائے، آمین۔